أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ معاشرتی زندگی میں دن بدن مسلسل بڑی تیزی سے بے چینی، بے سکونی، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ صورتحال عجیب سے عجیب تر ہے کہ دونوں قسم کے لوگ پریشان ہیں۔ جس کے پاس مال و متاع، دولت و سرمایہ، دنیاوی سہولتیں، آسائشیں موجود ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ جو تندرست ہے وہ بھی پریشان ہے، جو بیمار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یہ کیفیت بڑی عجیب ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اولاد جیسی نعمت ہے تب بھی پریشان ہے، نہیں ہے تب بھی پریشان ہے۔ شادی ہو گئی ہے، بیوی مل گئی ہے تب بھی پریشان ہے، نہیں ہوئی تب بھی پریشان ہے۔ یعنی یہ متضاد جو افراد ہیں وہ بھی پریشانی ہیں دونوں طرف۔ یہ اغلب کیفیت ہے اس وقت معاشرے کی۔ حتیٰ کہ جس کے پاس اتنا ہے کہ بالفرض اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے لیکن نسلیں کھائے تو ختم نہ ہو، وہ بھی پریشان، بے قرار ہے، بے چین ہے۔ حتیٰ کہ لوگ آتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بظاہر جسمانی، معاشی، گھریلو کوئی ٹینشن نہیں پر دل تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے لوگ ہیں۔ آخر یہ کیفیت جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے یہ قابل غور تو ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مکمل، اکمل، کامل دین ہے جس میں اللہ رب العزت نے کسی قسم کے مسئلے کے حوالے سے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ قیامت تک
جس طرح کے مرضی حالات ہو جائیں، یہ سارے حالات کے حوالے سے پوری رہنمائی کرنے والا دین ہے، اور اصلی شکل و صورت میں محفوظ ہے۔ اگر اس کی رہنمائی کو قبول کیا جائے تو یہ تو ایسے سنہری اصول بتلاتا ہے، ایسے نسخے سمجھاتا ہے کہ غریب اور مسکین بھی پرسکون ہو جائے، بیمار اور مریض بھی مطمئن ہو جائے۔ جس کے پاس نعمتیں سہولتیں ایسے نہیں وہ بھی سکھ سے جیے، رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات پڑھو تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بالخصوص ابتدائی دور میں اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنے فاقے، اتنی تکلیفیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان ہے۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، آج بھی انسان ہی۔ تو اب تو دونوں قسم کے لوگ ہی تڑپ رہے ہیں، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اس وقت معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے قرآن کریم میں وضاحت فرما دی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث اور سنت میں وضاحت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والا ہے۔ اللہ نے سورہ فتح میں 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ کہ وہ چیزیں جو انسان کے لیے نعمت ہے، سکون کا باعث ہے، جن میں انسان کی زندگی ہے، بقا ہے، جن کے ذریعے انسان بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے تو وہی چیزیں انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اب حالات وہ ہو رہے ہیں کہ نعمتوں سے انسان کو خوشحالی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے قرآن کریم میں وضاحت فرما دی تھی کہ کس قسم کے کام ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں بھی نقمتیں بن جاتی ہیں۔ اب مال بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو ضرورت بھی بہت ہے، انسان طبعی طور پہ اس کی طرف مائل بھی بڑا ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو اس کی ضرورت بھی بڑی ہے، طبعی طور پہ انسان مائل بھی بڑا ہے۔ اب تو حالات اتنے عجیب ہیں، حالانکہ پرانے سارے طبیبوں نے اور موجودہ معالجوں نے بھی لکھا کہ شادی کے بعد 1 سال تک اگر اولاد کا سلسلہ نہ بنے تو آدمی کو دوڑنا نہیں شروع کرنا چاہیے۔ 1 سال تو
کم از کم صبر سے انتظار کرے کہ قدرتی طور پر معاملہ بن جائے. لیکن نعمتوں کے حوالے سے جلد بازی اور بے صبری اتنی زیادہ ہو گئی ہے. میں معالج بھی ہوں. لوگ آئے کہتے ہیں جی 2 مہینے ہو گئے ہیں شادی کو پر رحمت کوئی نہیں ہو. 2 مہینے بھی کوئی بات ہے؟ بڑی جلد بازی. اکثر آنے والے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے او بھائی سال تک نہیں دوائی لینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں 2 دوائی، ہمیں جلدی ہے. عجیب صورت ہے. آگے بڑا جناب وہ بڑا اچرا کہتے ہیں 1.5 مہینہ ہو گیا شادی کو، کام نہیں بنا. کمال ہو گئی ہے بھائی. نعمتوں کے حوالے سے جلد بازی بے صبری بڑھ گئی، اور نعمتیں ہیں کہ وہ سکون کی بجائے مصیبت بن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا اس وقت بتلا دیا تھا. اس وقت ایک طرف اہل ایمان تھے، نزول قرآن کے زمانے میں لباس ہے تو پھٹا پرانا، کھانا ہے تو 2 4 دن ملتے ہی نہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کے گرا ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھ کے کہ ابو ہریرہ کو شاید جنون ہو گیا ہے گردن کچل کے گزرتے تھے. یہ جنون میں ایک پرانا تجربہ تھا کہ ذرا گردن دباؤ تو دورہ کام ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھ کے کہ ابو ہریرہ کو جنون کا دورہ پڑا ہوا ہے، گردن دبا کے گزر جاتے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جنون کہاں ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے بھی ہوش ہو کے گر پڑے. اتنے عظیم لوگ، حالات کیا ہیں؟ حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں ان ابی ہریرہ نہیں رضی اللہ عنہ؟ کمال کا آدمی، امت کی اتنی خیر خائی کر دی بھوک کاٹ کے، لیکن معاشی حالت کیا ہے؟ یہ حالت ہے معاشی. اکثر لوگوں کی اس وقت حالت یہ تھی جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن اتنے سخت حالات ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو بھی سعادت مند بنایا، دین میں اعلیٰ معیار پہ رہے، اور دنیا والوں کو بھی سعادت مند بنانے میں کسر نہیں چھوڑی. ایک بندہ اسلام قبول کرتا، پورا قبیلہ جا کے وہ مسلمان کرتا. آج ہم سے تو خاندان کا ایک بے نماز نمازی نہیں بنتا. کی قدر ہے، وہ کافر کو مومن بنا لیتے. اتنی تڑپ، اتنا جذبہ. حالات کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ صفہ والے جو دین کے علم اور جہاد کے لیے وقف تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے اکثر کے پاس لباس بھی پورا نہیں تھا. چھوٹے کپڑے کو اوڑھ کے تو کچھو مچھو ہو جاتے کہ سطر نہ کھل جائے. اللہ اکبر. لیکن وہ تڑپتے نہیں تھے، وہ پرسکون تھے. بھوک، فاقہ، تنگ دستی، لیکن وہ پرسکون ہے. اللہ اکبر. اب دن بدن تو دنیا میں مال بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بے سکونی بڑھ رہی، پریشانی بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اسباب بڑھ رہے ہیں کہ جن میں نعمت بھی مصیبت بن جاتی ہے. اب اس وقت بھی ایک طرف اہل ایمان، اہل توحید، اہل حق کی یہ حالت تھی. کافر بڑے مال و متاع میں تھے، منافقوں کے پاس بڑی دولت تھی، بڑا سرمایہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری میں ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ایک ہی سورت التوبہ میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ 2 بار یہ آیت موجود ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے،
یہ کافروں کے اور منافقوں کے اموال اور ان کی لمبی چوڑی اولاد نسل آبادی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. یہ نہ سمجھنا وہ کافر ہیں، مشرک ہیں اور ان کو اللہ مال تو زیادہ دے رہا ہے. تو یہ نہ سمجھنا اللہ ان پہ راضی ہے اور ان پہ نعمتیں کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسا سبق پڑھا دیا جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ نعمت بھی مصیبت بن جاتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو مال اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دے رہا ہے. آج بھی دیکھ لو، ہمارے گھروں کے فرشوں سے زیادہ ان کی سڑکیں چمکدار ہیں. دنیاوی ترقی تو اتنی ہے نا، لیکن جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں کفار کے، ان میں اتنی بے چینی بہت زیادہ ہے. ہمارے مسلمانوں سے بے انتہا زیادہ ہے. اور خودکشی، زہر کھا کے مرنے کی وارداتیں انتہا کو ہیں. وہ بات وہی ہوئی نا کہ اللہ انہیں دنیا کی زندگی میں مال کے ذریعے عذاب دے رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے مال عذاب بن جائے گا، اولاد عذاب بن جائے گی. کب؟ جب نفاق کا کھوٹ بڑھے گا. اب یہ نفاق کا کھوٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. وہ قیامت کی نشانی رونما ہو چکی. آپ نے فرمایا تھا حتی لا یامن الرجل جلیسہ، حالات اتنے بگڑ جائیں گے دیر سے جو ہمنشی ہے نا بندہ اس پہ مطمئن نہیں ہو سکے گا. اسے اندر کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس کا اندر کیا ہے. اتنا تضاد ہو جائے گا ظاہر کا اور باطن کا. اس کو نفاق کہتے ہیں. اب اللہ نے اس وقت قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ منافقوں کو، کھوٹے دل والوں کو تم مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دیتا ہے. تو بن گیا نا عذاب. تو مال والا بھی تڑپ رہا ہے، اولاد والا بھی تڑپ رہا ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی تڑپ رہا. اخیر ہو گئی. قرآن نے اس وقت کہہ دیا تھا، جا بیان کیا. صرف یہ سورہ توبہ میں 2 مقام ہے، قرآن کریم میں اور مقامات پہ بھی یہ بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کافر شخص کے پاس، منافق شخص کے پاس اگر بظاہر نعمت ہو، اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، بے تین شخص کے پاس، تو وہ حقیقت میں نعمت نہیں، اللہ مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دیتا ہے. کسرا کتنا بڑا بادشاہ تھا نا، دولت بھی بڑی تھی، سپر طاقت اس وقت کی ہے. لیکن دیکھو اولاد نعمت نہیں، اس کے اپنے سگے بیٹے نے باپ کو زہر دے کے مارا. ایسی اولاد نعمت ہے؟ آج بھی جو اولاد بوڑھے ماں باپ کو سفید بالوں سے نوچ کے ہمارا حق دے کر جاؤ، کون سا حق؟ اور پیغمبر نے تو باپ کو وہ حق دیا، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے، کہ اولاد نے اپنا کمایا ہوا ہو، اپنا. باپ چھین لے، ادھر لا جو تو نے کمایا ہے. تو بیٹا واپس نہیں مانگ سکتا کہ ابا جی میری محنت ہے، اٹھاؤ سنا بھی دو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ آ گیا. بیٹا کہتا ہے اللہ کے نبی کمایا میں نے، میرے ابا جی نے سارا چھین لیا مجھ سے. یہ تو باپ کا کمایا ہوا مانگتا ہے، سفید داڑھی پکڑ کے ہمارا کہ وراثت دے. زندگی میں تم باپ کو مار رہے ہو، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. اب دنیا میں گھر گھر میں یہ فساد برپا ہے. بوڑھے باپ کو کھینچتے ہیں، لتاڑتے ہیں، دے ہمارا حق. ادھر کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ پھر بے چینی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا. وہ اولاد عذاب بن گئی. کیا فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا میرے ابا جی نے تو سارے ہی لے لیا، کمایا میں نے، اب میں چل نہیں کر محمد کی عدالت میں مقدمہ دائر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انت ومالو کا لیا بھی کا، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے. اس نے لے لیا تو غلط کیا، ٹھیک کیا. اب الٹ ہے، الٹ. تو بہرحال
جو جو نفاق کا کھوٹ بڑھے گا ایسے ہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ اس کے نتیجے میں مال بھی عذاب بن جاتا ہے، اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے، نعمت نہیں رہتی۔ واضح الفاظ ہے قرآن کے، یہ کوئی استدلال نہیں، کوئی قیاس نہیں، استنباط نہیں، صریح الفاظ ہیں۔ کوئی سادہ ترجمے والا قرآن لے کے آپ پڑھیں، کسی مکتب فکر کا لکھا ہوا، تو اس آیت کا یہی ترجمہ ہے، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ تم منافقوں کے مال و راد کی کثرت دیکھ کر حیران نہ ہو، اللہ ان منافقوں کو مال اور اولاد کے ذریعے عذاب دے رہا ہے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی میں عذاب دے رہا۔ تو جو جو نفاق کا کھوٹ بڑھے گا ایسے ہی ہوگا، نعمتیں مصیبتیں بن جائیں گی۔ جس کے پاس نعمت ہے وہ بھی پریشان ہوگا، نہیں وہ بھی پریشان ہوگا، جو حالت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ سبب تو یہ ہے کہ کھوٹ بڑھ رہا ہے، نفاق بڑھ رہا ہے، ظاہر باطن کا تضاد بڑھ رہا ہے، منافقت بڑھ رہی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مال بھی عذاب بنتا جا رہا ہے، اولاد بھی عذاب بنتی جا رہی ہے۔ سکھ اور چین بننے کی بجائے جتنا کھوٹ بڑھے گا اتنا یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھتے جائیں، قرآن کے بیان کردہ حقائق غلط نہیں، وہ اٹل ہیں۔ دوسرا سبب کہ عذاب کو، بے سکونی کو دعوت دینے والی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوسرا سبب، لوگ اللہ کے فیصلے پہ اور اس کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ یہ بے سکونی اور عدم اطمینان کا سبب ہے کہ نعمتوں میں بھی سکون نہیں، نعمتوں کے بغیر بھی سکون نہیں، کہ لوگ اللہ کے فیصلے پہ اور اس کی تقسیم پہ راضی نہیں۔ اکثر امور میں حقیقت ہے، کوئی شکل پہ راضی نہیں، وہ اپنی مرضی کی شکل بنانے پہ زور دے رہا ہے، بڑے بڑے کھیکن ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ سرجری ہو رہی ہے شکل اپنی مرضی کی بنانے کے لیے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے تو انسان بنایا ہے، وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے بنایا اور ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، لیکن ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک آدمی سرجری کروا کے کتے جیسا جسم بنوا گیا ہے، کتے جیسا جسم۔ کیسا دماغ خراب ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت پہ راضی نہیں، اور اس نے انسان ہونے کی بجائے اپنے آپ کو کتے والے انداز میں کر لیا، سرجری کروا کے۔ مرد عورت کے روح میں ہے، عورت مرد کے روح میں ہے۔ جس کو اللہ نے بھاری جسم دے دیا ہے وہ دبلا ہونے کے چکر میں ہے، جو دبلا ہے وہ موٹا ہونے کے چکر میں ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں، اللہ کی دی ہوئی شکل پہ راضی نہیں، جو اللہ نے جتنا رزق دے دیا ہے اس پہ راضی نہیں، جتنی آل اولاد اللہ نے دے دی ہے اس پہ راضی نہیں۔ کوئی زیادہ کو روک رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی اور نہ آئے۔ کوئی نہیں تو وہ لینے کے لیے شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو اولاد لینے کے لیے جائز ہی نہیں، ایسی ایسی حرکتیں کر۔ یعنی اگر اللہ دے رہا ہے تو یہ روکنا ہے، نہیں اللہ دے رہا تو یہ لینے کی کوشش میں ہے۔ اللہ داڑھی اگا رہا ہے تو یہ روزانہ مونڈ رہا ہے، جو کھودا ہے جس کو اگ نہیں رہی وہ سرجری کے ذریعے اگوا رہا ہے۔ کمال ہو گئی ہے۔ جب اللہ پہ راضی نہیں نہ ہونا پھر نعمت بھی مصیبت ہی بنے گی۔ جاؤ، اللہ نے 14 صدیاں پہلے بتلایا، تو آج اس وقت دنیا میں حالت یہی ہے۔
اللہ کی تقسیم پہ لوگ راضی نہیں. وہ جو خیر القرون تھے نا، صحابہ تابعین امت کے ابتدائی لوگ ہیں، وہ خوش تھے. چھوٹے قد والا بھی خوش ہے، بڑے قد والا بھی خوش ہے، اگر جسم بھاری ہے وہ تب بھی خوش ہے، دبلا پتلا ہے وہ تب بھی خوش ہے، شکل خوبصورت ہے وہ تب بھی راضی ہے، شکل نہیں اچھی وہ تب بھی خوش ہے. اتنے بڑے محدث امام فقیہ خیر القرون کے حدیث کی ایک ایک کتاب میں نام ہے. اللہ اکبر. کسی کی آنکھوں میں چندہ پن تھا، کسی کی کمر میں وہ گڑا سا تھا، کوئی انتہائی چھوٹے قد کا اور نہیں جسم والا تھا، کوئی نبینا تھا، لیکن اپنی زندگی بھی سعادت والی بنا کے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو کے لوگوں کو بھی سعادت والے کر کے محنت کر کے ان کو دین کی طرف لا کے اس طرح کے لوگ. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کون سی حدیث کی کتاب میں نام نہیں، چھوٹا سا قد ہے، دبلا پتلا سا جسم ہے، حتیٰ کہ مسواک کے لیے درخت پہ چڑھے، کپڑا اٹھا تو صحابہ ہنسنے لگے. اور بچوں جیسی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں عبداللہ بن مسعود کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے ابن مسعود کی پنڈلیوں پہ نہ ہنسو، کل قیامت کے دن جب بندے تولے جائیں گے ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی. اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں تو پھر کہتا ہے سکون نہیں ہے زندگی میں، اطمینان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، خذ ما آتیتک، او بندے جو میں نے تو نے دیا ہے نا خوش ہو کے لے لے، وکم من الشاکرین. اللہ اکبر. اور اس پہ راضی ہو جا. یہ بیچارہ راضی نہیں اس پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، صحیح مسلم اٹھاؤ، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکناہ اللہ بما آتا. فرمایا وہ بندہ فلاح پا گیا، جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ جس کی زندگی اسلام والی ہوئی اور اسے گزارے کا رزق دیا گیا، اور جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ نے اسے اس پر صبر شکر اور قناعت کرنے والا بنا دیا، وہ کامیاب ہو گیا. آج یہ کروڑ پتی ہو کے بھی نہیں راضی، یہ اور زیادہ کرنے کے چکر میں، یہ ارب خرب کا مالک ہو بھی نہیں راضی، یہ اور بڑھانے کے چکر میں ہے، یہ راضی نہیں اللہ کی تقسیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمونہ یہ پیش فرمایا تھا، اٹھاؤ سننا بھی دو، مہمان آئے ہوئے ہیں، بکریوں کا چروا آپ کی بکریاں لے کے واپس لوٹا ہے. ایک نو مولود بچہ جسے میمنہ کہتے ہیں وہ بکریوں میں آواز نکال رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں چرواہے سے، بکری نے ایک بچہ دیا، دو یا زیادہ دیے؟ کہتا ہے جی ایک بچہ دیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بکری ذبح کر دو. مہمانوں کو مخاطب کر کے کہا یہ نہ سمجھنا تمہارے لیے تکلف ہونے لگا ہے، نہیں ہم نے اصول بنایا ہوا، بکریوں والوں کے حساب سے 100 بکریاں کوئی شے ہی نہیں. آپ نے فرمایا میری 100 بکریاں ہیں، ان دنوں آپ کے پاس 100 بکریاں تھی. فرمایا ہم نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ ہم 100 سے بڑھانا نہیں چاہتے، جب بھی کوئی بکری بچا دے جتنے بچے دے اتنی بکریاں ذبح کر دیتے ہیں. آپ نے کیا یہ نمونہ پیش کیا؟ بس بھی ہونی چاہیے بندے. میرا ایک ساتھی ہے جامعہ اسلامیہ میں میرے ساتھ 6-7 سال پڑھتا رہا ہے، کرجاگ میں کام کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے یہ خوبی بڑی اس کی اچھی لگتی ہے. مغرب کے بعد میں بھی فون کروں نا یہ ضروری کام بن گیا تو دکان کھل سکتی ہے، کہتا ہے نہیں جی بس پیٹ تو رات کے 1 بجے تک بھی نہیں بھرتا، پر میں نے اصول رکھا ہوا ہے مغرب تک. مغرب کے بعد بندہ گھر جائے، کھانا کھائے، بچوں میں رہے، شاہ پڑے، آرام کرے. یہ کیا کام ہوا 1 بجے تک کام ہی کرو، جو ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. وہ میں بھی کہوں نا، میرا بڑا پرانا ساتھی، میں بھی اس کو کہوں چلو 2-4 منٹ، نہیں بس مغرب کے بعد دکان بند ہے، کل آنا آپ. لو جی مزہ ہے، سکون ہے زندگی میں. بارہ حواس نہیں ختم ہوتا. ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. تو آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو نا تو سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور جب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو تو پھر ارب پتی بھی بن جائے تو تڑپ چاہیے.
ہے وہ بے سکونی ہے بیچارہ، وہ پریشانی ہے، وہ بے قراری ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہی پریشان. کیوں؟ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہوا یہ سارا کچھ ہم نے اپنی مرضی سے بانٹا ہے. کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو تھوڑا مال، کسی کو زیادہ مال، کسی کو فراخی، کسی کو تنگ دستی. یہ ہماری تقسیم ہے، ہماری خاص حکمت و دنائی کے تحت ہے، امتحان کے لیے ہے. خیر ہے تو شکر گزار بنو، شر ہے تو صبر کرنے والے بنو، زندگی اچھی گزر جائے گی. لیکن اب کیا ہے، کوٹھی والا بھی تڑپ رہا ہے، جھونپڑے والا بھی تڑپ رہا ہے. عجیب ہی صورتحال ہے، دونوں ہی تڑپ رہے ہیں. جو 2 ٹائم کی بجائے 4 ٹائم کھا رہا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے، جس بیچارے کو سارا دن کچھ نہیں ملا وہ بھی تڑپ رہا ہے. سکون کوئی نہیں. یہ اسباب ہیں کہ ہم دنیا میں جو عذاب لانے والی چیزیں تھیں انہیں دعوت دے رہے ہیں. پہلا سبب نفاق کا کوڑ بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا سبب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، نہ اپنے بارے نہ دوسرے کے بارے. یہ جو حسد بڑھ گیا ہے وہ اس کے پاس سارا کچھ ہی ہے، اس کا کام تو بازار تھوڑا سا ہی ہے، پر اس کے پاس دیکھ سہولتیں ساری پتہ نہیں کہاں سے اس کو آ جاتی ہیں، برداشت ہی نہیں. اللہ دے رہا ہے، اللہ چاہے تو تھوڑے میں برکت ڈال دے. بات تو برکت سے بنتی ہے، تھوڑے زیادہ سے تو کچھ نہیں بنتا. ہمارے ادھر قریب تھا جہاں حفظہ روڈ پہ پمپ بنا ہوا، وہاں ایک بندہ تھا لمبی چوڑی زمین کا مالک، نہ بیٹے کی شادی کی نہ کسی بیٹی کی شادی کی. کس لیے ہے؟ مال کام ہو جائے گا. اب سارا کچھ چھوڑ کے 5 فٹ کی قبر بھی گیا ہے. کوئی قبر وہ ساری زمین کی تو نہیں بنی ہے. لوگ اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چھوڑ گیا بعد والے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا فائدہ؟ تو اس طرح کے تو لوگوں کے حالات ہیں، اس طرح کی تو سوچ ہے. تو پھر کہتے ہو سکون کیوں نہیں؟ تیسرا سبب قرآن و سنت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ کام ہوں گے نا تو قبر تو بعد کی بات ہے، حشر تو بعد کی بات ہے. دنیا میں یہ عذاب آئے گی، دنیا میں اللہ سے تعلق منقطع. اللہ اکبر. یہ بڑھ رہا ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، مسجد کی رونق دن بدن کم ہو رہی ہے. پھر جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں یہی کہہ رہے ہیں ہر بندہ ہی پریشان. جہاں بیٹھے ہیں نا وہ سارے کہہ رہے ہیں ہر بندہ ہی پریشان. جو بولتا کہ تھا کاروبار تو آئی کوئی نہیں، حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود پریشان ہونے کے باوجود لوگ اللہ سے رابطہ کرنے کو تیار ہی نہیں. تو اللہ نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا. وہ سورج جو ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم انہیں یہ قریب کا دنیاوی عذاب ضرور ضرور دیں گے، بڑے عذاب سے پہلے. کس لیے دیں گے؟ لعلہم یرجعون، کہ وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا اللہ کی طرف آئیں گے تو حل ہوگا. وہ عذاب تب ختم ہوگا. کوئی حال نہیں ہے. لوگوں نے رکشوں کے پیچھے لکھا ہو حال صرف جماعت اسلامی، تیرے پر وہی اتری ہے تیرے جماعت اسلامی. وہ پہلے بھی کہتے تھے اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. کدھر گئے وہ؟ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. کدھر گئے وہ؟ جتنے مرضی آ جائیں. نہیں، حال صرف جماعت اسلامی نہیں، حال کوئی اور دنیاوی دینی مذہبی جماعت نہیں. حال وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لعلہم یرجعون. اللہ کی طرف آؤ. حال یہ ہے، حالت تو یہ ہے. آبادیوں کی آبادیوں میں حالت یہ ہے. اکثر آبادیاں تو وہ باپ دادا پردادا بیٹا پوتا پرپوتا نواسا سارے بے نماز. اور بہت سارے گھر وہ ہیں سربراہ تو آ گیا مسجد میں فجر پڑھنے، گھر سارا قبرستان بنا ہوا ہے. نہ کوئی بیٹی اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے نہ کوئی بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. حالات اغلب تو یہ ہیں. اس طرح تو اللہ سے رابطہ منقطع کیا ہوا ہے. یہ عبادت تو فرض تھی، یہ تو زندگی کا مقصد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی کہہ رہا نا عذاب دیں گے.
جب تعلق توڑو گے عذاب دیں گے. وہ عذاب کب ختم ہوگا؟ لعلہم یرجعون، جب ہم سے تعلق بحال کرو گے. اللہ سے تعلق بحال کرو اگر اللہ صحیح کرنا چاہتے ہو، ورنہ نہیں کسی طریقے سے بھی ہوگا. کون سی مرضی جماعت آ جائے، جتنا مرضی اپنے آپ کو چمکا لیں کہ ہم آئیں گے تو حل ہوگا، بالکل غلط ہے. حال یہ ہے لعلہم یرجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا. اٹھاؤ سنا ترمذی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں او ابن آدم تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال. کہ جب تم مصروف ہے تب بھی وقت نکال. تیرا کھیتی باڑی کا سیزن ہے تب بھی میری عبادت کے لیے وقت نکال. کیوں؟ کھیتی باڑی ضرورت ہے، تیری پیدائش کا مقصد نہیں. تیری صنعت کا سیزن ہے تب بھی وقت نکال. کوئی اور ضرورت ہے تب بھی وقت نکال. تفرغ اس کا معنی ہے کوشش کر کے، ہمت کر کے وقت نکال لی عبادتی، میری عبادت کے لیے. یہاں تو رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، آخری عشرہ ہوتا ہے، لوگ عشاء بھی چھوڑ کے اور تاغرات کی تلاوت چھوڑ کے وہ دکانداری کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے عید کے سیزن ہے. پھر کہتا ہے آتا بھی بڑا ہے پر سمجھ نہیں آتی جاتا کدھر ہے. ایسے ہی ہوگا، خام خواہ تو بولا بنا ہوا ہے، تجھے اللہ نے سارا کچھ بتلایا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح روشنی کر کے گئے تھے. تفرغ لی عبادتی، وقت نکال میری عبادت کے لیے. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. تیری فقیری بھی ختم کر دوں گا، تیری ضرورتیں بھی پوری کر دوں گا، اور تیرا سینہ بھی غنا سے بھر دوں گا. اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سارا کچھ کرتا ہے، جس کے کون کہنے سے دکھ سکھ میں بدل سکتا ہے ایک منٹ میں. یہ اس کا وعدہ ہے. پھر کہا وَإِلَّمْ تَتَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اگر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تیرے ہاتھ مصروف کر دوں گا. دیکھیں 4 کاروبار ہے، ملازمت علیحدہ، اپنا کام علیحدہ، اس اپنے کام میں اوور ٹائم علیحدہ، 4 کام چھیڑے ہوئے ہیں. کارخانہ بھی ہے، ساتھ پراپرٹی کا بھی کام چھیڑا ہوگا. چلو وہ بھی کرو یار، جس طریقے سے بھی آتا ہے آئے. 4 کام چھیڑے ہوئے ہیں، سب کچھ موجود ہے، پھر ساتھ بیٹے کو باہر بھی بھیج رہے. چل تو وہاں سے کما کے $1 آئیں گے. 4 کام. اس کے باوجود کوئی نہیں، بات نہ نکالو میری عبادت کے لیے وقت. یہ 14 صدیاں پہلے حدیث قدسی اعلان کر گئے اگر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا ہاتھ مصروف کر دوں گا. فرصت ہی نہیں ہے، مصروف کر دوں گا. اور اللہ اکبر، نہ تیری ضرورتیں پوری کروں گا اور نہ ہی تیری فقیری دور کروں گا. ہاتھ مصروف کر دوں گا، کام بڑے ہوں گے، فراغت ہی نہیں ہوگی. ایسی دوڑ لگاؤں گا، لگ پتہ جائے. دیکھ لو دنیا کی ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے، بیچارے کے پاس نماز پڑھنے کے لیے 15-20 منٹ بھی نہیں. اللہ نے وہ دوڑ لگا دیا. پھر کال ٹھیک ہے. پھر اللہ کے آگے تو چند منٹوں کا قیام نہیں کرتا. پھر ملازمت میں اس کو ایسی ملازمت ملتی ہے 12 گھنٹے کھڑے ہی رہنا. گاہ کے آتا بھی تو کھڑا ہو، گاہ نہیں آتا بھی تو کھڑا ہو. اور یہ نہیں کو لمبی چوری تنخواہ ہے، مہینے بعد انہیں 100 سان چڑھا کے تجھے 12-13 ہزار روپیہ دینا ہے اور کھڑا رکھنا ہے اس میں تجھ کو. نہیں نہ نکالا اللہ کی عبادت کے لیے وقت، اب ہو کھڑا لوگوں کے لیے. میں نے ایک ٹیوٹے پہ سفر کیا، لاہور سے گجرانوالہ آیا. وہ ٹیوٹے والے ہیں نا، جو کنڈکٹر تھا، اپنی جگہ بھی سواری بٹھا لی اور خود وہ رکوع کی حالت میں لاہور سے گجرانوالہ آیا. میرے ساتھ ایک ساتھی ہے، میں نے کہا دیکھو اس بیچارے نے جنت کے لیے کبھی 2 منٹ کا رکوع نہیں کیا ہے، تو ایک سواری کے کرائے کے لیے 1.5 گھنٹے کا اس نے رکوع کیا ہے. 1.5 گھنٹے. یہ عذاب آتا ہے. نہ کر اللہ کے آگے رکوع، تو اللہ کے آگے ہاتھ نہ باندھ، اللہ لوگوں کے آگے تجھے کھڑا کرے گا. تو اللہ کے آگے رکوع نہ کر تو لوگوں کے آگے جھک کے کھڑا ہوگا. تو اللہ کے آگے سجدے نہ کر تو لوگوں کے آگے ناک گھسیٹے گا. کر، یہ دیکھ کیا بنتا ہے. یہ حدیثیں اعلان کر رہی ہے، قرآن اعلان کر. اللہ تعالیٰ کو بدلہ لینا پورا آتا، وہ دنیا میں لے لیتا. تیسری وجہ یہ ہے بے برکتی، بے سکونی کی، کہ لوگوں کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں. جس اللہ نے عبادت کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں. نماز کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں آتا ہے، 2-4 گلیاں دور ہے
اور چند پیسے بچانے کے لیے شیشر والی سے امتیاز جاتا ہے. وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ وہاں اس کے پاس ٹائم بھی بڑا ہے، مشقت بھی اٹھاتا ہے، جاتا ہے. تو پھر وہی ہوگا جو ہے. چوتھی وجہ قرآن اور حدیث نے کسر نہیں چھوڑی. کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی پریشان ہی تھا، ماشاء اللہ ہے تو تب بھی پریشان، نہیں ہے تو تب بھی پریشان، تندرست ہے تو تب بھی پریشان، بیمار ہے تو تب بھی، اولاد والا ہے تب بھی پریشان، بے اولاد ہے تب بھی پریشان. چوتھی وجہ جو معاشرے میں بڑی زیادہ ہو گئی ہے تمام امور میں، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں عذاب آ جاتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر ناب تول میں کمی آ جائے، اللہ اکبر، بڑی کمی ہے. ملاوٹ کر دو یہ بھی کمی ہے نا. مثلا پیسے تو لیے ایک شے کے، مثلا سٹیل کے پیسے لیے، لیکن برتن کی مٹھی میں سکہ بھرا ہوا ہے. پیسے سٹیل کے لیے ہیں، تول کے بڑا ہوا سکہ، یہ بھی ناب تول میں کمی ہو گئی. پیسے دودھ کے لیے ہیں، ساتھ پانی ملایا ہوا ہے. دودھ کی قیمت پہ پانی بیچانا تو ناب تول میں کمی نہ ہوگی. ملاوٹ ساری بھی ناب تول میں کمی ہے، اور سری ناب تول کی کمی بھی لوگ بڑی کرتے ہیں. تو قرآن بھی کہتا ہے ویل، اللہ اکبر، جو لوگوں کے حقوق میں ناب تول میں کمی کرنے والے ہیں نا، متفقین، ان کے لیے ویل، عذاب ہے، عذاب سخت عذاب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی وضاحت کر دی. وہ آگے اور قبر میں تو جو بھگتنا ہے وہ بھگتنا ہے نا، یہیں شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم ناب تول میں کمی کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کرتا ہے. چیخ رہے ہو نا آپ کہ اتنا ظلم، قیمت بجلی تو اتنی لکھی ہے، بل اس سے ڈبل سے بھی زیادہ آ گیا. وہ اپنے گلچھروں کی خاطر خون چوس رہے ہیں تمہارا، اور یہ کرتوت ہمارے ہیں. کسی کی کیا جرت ایسا کر سکے؟ یہ عذاب آیا ہوا ہے. اللہ ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، وہ ظلم کرتے ہیں. اللہ قحط مسلط کرتے ہیں، پیداوار کام ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالی مشقت بڑھا دیتے ہیں، یعنی محنت بڑھ جاتی ہے، نفع کام ہو جاتا ہے. یہ عذاب سنن ابن ماجہ کی دی، یہ سارا کچھ ہی نظر آ رہا ہے. دیکھو تینوں چیزیں موجود ہیں، قحط جا موجود ہے، اور مشقت بڑھی ہوئی ہے، نفع تھوڑا ہے، اور حکمران ظالم مسلط ہے. دیکھ لو تینوں باتیں پوری ہیں. تو اسباب تو ہم نے خود عذاب والے اختیار کیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن کے اندر حدیث موجود ہے، 5ویں وجہ کہ کیوں لوگ پریشان ہیں اور تڑپ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 گناہ ایسے ہیں اللہ آخرت میں بھی ذخیرہ کر کے رکھتا ہے سزا کو، اور اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. نمبر 1 ظلم. تو ظلم اس وقت بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. اگر حکمران ظلم کر رہے ہیں تو عوام تھوڑا ظلم کر رہی ہے، بڑا ظلم لوگ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر حق دبانے کا ظلم، جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ طاقتور ہے، وہ جس طریقے سے مرضی ظلم کرتا ہے. ظلم کا تو بازار گھر میں، وہ حدیث ذہن میں آ جاتی ہے حالات دیکھ دیکھ کے، کہ نبی میں آیا تھا کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، بھر جائے گی زمین، وہ بڑھنے والی ہو چلی ہے. خون سفید ہو گیا ظلم و جور میں. بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق دبا رہا ہے، شور بیوی کا حق دبا رہا ہے، بیوی شور کا حق دبا رہی ہے، ماں باپ اولاد کا حق دبا رہے ہیں، اولاد ماں باپ کا حق دبا رہی ہے. یہ ظلم اور ظلم کسی کی لگے ہوتے ہیں. ہر طرف یہ ظلم کا بازار گرم. فرمایا ظلم اور قطع رحمی، چھوٹی چھوٹی بات پر سالہ سال کی رشتہ داریاں منقطع ہے. فرمایا یہ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ آخرت میں بھی سزا ذخیرہ کر کے رکھتا ہے، اور دنیا میں بھی جلدی عذاب دیتا ہے. تو کام جب اس طرح کے ہوں اور وہ بڑھتے چلے جائیں تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دن بدن، اور تیزی سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ عذاب والے اسباب ختم کر کے سکون والے، اطمینان والے، خیر برکت والے، اللہ کی رحمت والے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جو کیفیت اغلب ہو اس کے مطابق اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر اچھے لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، اچھے لوگوں کے لیے وہ جو بظاہر عذاب ہوتا ہے وہ نتیجتاً رحمت ثابت ہوتا ہے، کہ ان کے لیے وہ آزمائش امتحان کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہ جو صحیح مومن ہیں وہ صبر و استقامت سے حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سکون بھی عطا کر دیتا ہے، اور ان کے لیے کل قیامت کے دن درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت ساری آیات و احادیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو کہ اچھے لوگ بھی کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ وضاحت قرآن و سنت بھی موجود ہے۔ کئی دفعہ تو ویسے ہی اچھے لوگوں پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے دوسروں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک ہی شے سے سارے کام لینے میں قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔